تھی۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، جیسے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو ایسے اللہ کا تذکرہ کیا کرو۔ آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بڑوں کی خرابیوں کو، اپنے بڑوں کی بیماریوں کو، اپنے بڑوں کے ظلم و ستم کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے۔ اوہ ہمارے ابو نے اتنے بندے مار دیے، ہمارے دادا نے فلاں کو مار دیا۔ یعنی ایک تو برائی ہے اور اوپر سے برائی کو فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، صرف اتنی سی بات پر کہ فلاں قوم کی بکریاں ہماری زمین میں چر کے کیوں گئی ہیں، صرف اس بات پر اوس اور خزرج عیسائیوں کے دو قبیلے 120 سال تک جنگ جاری رہی ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، ہر قسم کی بیماریاں موجود تھی، بددیانتی عام، اور اسی طرح کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے زندہ زمین میں گاڑ دینا، دفن کر دینا، یہ عام تھا۔ اور شرک تو بہت زیادہ عام تھا کہ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اتنا زیادہ شرک عام تھا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عقل کہتی ہے انسان کی کہ جب حضور تشریف لائے تو پہلی وحی اسی قسم کی ہونی چاہیے کہ ان کو برائی سے روکا جائے۔ شرک عام تھا، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پہلی وحی ہوتی کہ اے نبی ان کو کہو کہ شرک چھوڑ دو، توحید کو اپنانے والے بن جاؤ۔ بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا عام تھا، عقل تو کہتی ہے کہ پہلی وحی ہوتی کہ اے لوگوں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن نہ کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہے۔ قتل و غارت گری عام تھی، پہلی وحی ہونی تو یوں چاہیے تھی کہ قتل و غارت گری کو چھوڑ دو، انسان کا مقام اور مرتبہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس قسم کی باتیں ہوتی، برائی سے روکا جاتا، شراب سے روکا جاتا، زناکاری سے روکا جاتا، ظلم و ستم سے روکا جاتا۔ لیکن ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا، اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پڑھنا اور پڑھانا اتنا زیادہ اہم ہے کہ جب آدمی یہ شروع کر دیتا ہے، آدمی کے اندر علم آ جاتا ہے تو ساری برائیاں ایسے ایسے ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو برائی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بتلایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی برائی ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ علم کی کمی ہے۔ اگر خاندان کے لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ سمجھ جانا علم کی کمی ہے۔ کہیں پہ علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے فساد برپا ہو رہا ہے۔ محلے میں کوئی لڑائی ہے تو سمجھ جاؤ علم کی کمی ہے۔ کہیں پر بھی کوئی فساد، ظلم و ستم، کوئی برائی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم کی کمی ہے۔ اگر علم ہوتا تو کبھی اس طرح کی حرکتیں نہ ہوتی، اگر علم ہوتا تو یوں زناکاری عام نہ ہوتی، اگر علم ہوتا تو ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی عام نہ ہوتی، لوٹ گھسوٹ عام نہ ہوتی۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ برائیوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے۔ سب سے بڑی بیماری جہالت ہے۔ اب جہالت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے۔ کسی جگہ پہ اندھیرا ہو، اندھیرے کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وہاں پہ روشنی جلا دیں۔ اگر یہاں پہ اندھیرا ہے تو آپ کوئی ڈنڈا لے کر آئیں اور اندھیرے کو نکالنا چاہیں، مسجد سے اندھیرے کو باہر نکالو، بھائی سارا اندھیرا باہر نکال دو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں پہ روشنی جلا دیں، لائٹ چلا دیں، وہاں پہ اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ جہالت کا اندھیرا ہو، جہالت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے علم کی روشنی جلانی پڑے گی۔ علم نہیں ہوگا تو خرابیاں پیدا ہوں گی، علم نہیں ہوگا تو حکومت کے اندر خرابیاں، علم نہیں ہوگا تو پھر خاندانوں میں خرابیاں، علم نہیں ہوگا تو گھروں کے اندر خرابیاں، اور تو اور جب علم نہیں ہوگا تو انسان کے اندر کبھی بے چین رہے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا۔
علماء نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں ایک بندہ بھی علم والا نہیں ہے، سارے کے سارے جاہل ہیں، تو یوں سمجھو کہ وہ گھر نہیں ہے، وہ تو جانوروں کا پنجرہ ہے، ہاں تو سارے جانور رہ رہے ہیں، تو ایک بھی علم والا نہیں ہے۔ تو علم والے کی شان بڑی ہے اللہ کے نزدیک۔ کیا شان ہے؟ چند ایک واقعات آپ کو سناؤں گا کہ علم والے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علم والا سوتا ہے اس کے سونے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر عالم سوتا ہے اس کے سونے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ سونے پر تو ثواب نہیں ہونا چاہیے، کوئی نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت تھوڑی کر رہا ہے، لیکن اس کے سونے پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عالم سوتا ہے اس کے سونے پر بھی پوری رات عبادت کے لکھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، اہل علم والے لوگ، یہ اللہ کے نزدیک یوں کہہ لیں کہ ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہوتے ہیں، کہ یہ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر آئے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نمونہ بن کے آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک فیکٹری کا مالک، اس نے اپنی فیکٹری میں کوئی چیز بنائی اور وہ بڑی اچھی بن گئی۔ شہزاد صاحب نے دروازہ بنایا، وہ بڑا اچھا بن گیا۔ اب جب دروازہ بنا بڑا اچھا، اس نے سوچا کہ یار یہ بڑا ہی بہترین بنا ہے، اس طرح کا تو میرے سے پہلے بھی کبھی نہیں بنا، فرسٹ ٹائم ہی بنا ہے۔ اب انہوں نے شو پیس کے طور پہ دکان پہ رکھ لیا، تاکہ کوئی بھی آئے میں یہ پیش کروں کہ میرا یہ کام ہے، میری یہ کاریگری ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مخلوق میں علم والے بڑے ہی اہم ترین بندے ہیں کہ اللہ رب العزت ان علم والوں کو بطور نمونے کے اور آئیڈیل کے پیش کرتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے ایک ترخان کو بلایا کام کرنے کے لیے، اب ترخان کام کرتا ہے، آری کے ذریعے سے لکڑی کاٹتا ہے۔ اب لکڑی کاٹتے کاٹتے اس کی آری ہوگی خراب، آپ نے دیہڑی بھی بلایا، اس کی آری ہوگی خراب۔ اب وہ بیٹھا ہے آری کو ٹھیک کر رہا ہے، آری ٹھیک کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، پونا گھنٹہ لگ گیا، آری ٹھیک کر رہا ہے۔ اب آپ شام کو اس کی دیہڑی کاٹیں گے؟ نہیں کٹے گی بھئی، کام کرتے ہوئے آری خراب ہوگی، اس کو ٹھیک بھی تو کرنی ہے، آپ اس کی دیہڑی نہیں کاٹیں گے۔ مستری کام کر رہے، کام کرتے کرتے اس کی تیسی کانڈی ہوگی خراب، اب اسی وقت میں ہی اپنی کانڈی اور تیسی کو کیلیں لگا کر ٹھوک رہے، صحیح کر رہے، آپ شام کو اس کی دیہڑی نہیں کاٹیں گے، چونکہ کام کے دوران خراب ہوئی، اس نے اسی وقت میں ٹھیک کرنی ہے۔ بھائی یہی مثال ہے اہل علم علماء کی، یہ دین کا کام کرتے کرتے پورا دن تھک جاتے ہیں، رات کو اگر سوئیں بھی تو اللہ رب العزت ان کا وقت ضائع ہونے میں نہیں لکھتے۔ اللہ جانتے ہیں کہ پورا دن دین کا کام کرتا رہا، کرتے کرتے تھک گیا تو اب بھی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے، تھکتا نہ تو تب بھی دین کے کام میں مصروف رہتا۔ اس وجہ سے اب یہ پوری رات سوئے گا بھی تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا کیا، اس سے پہلے انسان نہیں تھے، فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، انسان موجود نہیں تھے۔ جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ انسان کو پیدا کریں گے، یہ انسان تو خون بھی بہائے گا، فساد بھی مچائے گا، لڑائی جھگڑا بھی کرے گا۔ اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری پاکی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم ہیں نا، اللہ آپ انسان کو پیدا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر دیا، حضرت آدم پیدا ہو گئے۔ فرشتے کب سے پیدا ہوئے پڑے ہیں، اور فرشتے بھی وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، فرشتے اکتاتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کی عبادت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، کل کے پیدا ہوئے، اور فرشتے کب کے پیدا ہوئے، عبادات میں فرشتے بہت آگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب آدم اور فرشتوں کا امتحان لینا چاہا، ان دونوں کے سامنے کچھ نام رکھے،
چیزوں کے نام بتلائے، فلاں چیز کا نام یہ ہے، فلاں چیز کا نام یہ ہے، فلاں چیز کا نام یہ ہے، کچھ چیزوں کے نام بتلائے۔ بتلانے کے بعد اب دونوں سے سبق سنا، آدم سے بھی سنا، فرشتوں سے بھی سنا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم کہتے تھے کہ آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت، چلو جو نام میں نے بتلائے ہیں مجھے سناؤ، جو نام میں نے تمہیں سکھائے ہیں بتلائے ہیں مجھے سناؤ، سبق سناؤ۔ تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ فرشتے سوالوں کا جواب سنا نہیں سکے، ان چیزوں کے نام بتا نہیں سکے۔ اللہ نے آدم کو کہا اے آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم ذرا ان کو بتاؤ چیزوں کے نام کیا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اب جب ساری چیزوں کے نام سنا دیے، بتلا دیے، اب دیکھو فرشتے نہیں بتلا سکے، آدم نے بتلا دیے۔ حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا علم کی وجہ سے۔ فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتے جھک گئے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے۔ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کے آگے چون چرا نہ کرنا، یہ طریقہ فرشتوں کا ہے۔ فوراً چپ کر کے مان لیا، حالانکہ فرشتے چھوٹے نہیں تھے، فرشتے جسامت میں بھی بڑے اور فرشتے عبادات میں بھی بہت آگے، لیکن بس دیکھا حکم کس کا ہے، آرڈر اللہ کے، بس ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے تجھے حکم دیا، تجھے کس چیز نے روکا، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کا جواب انا خیر من، اللہ میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ یہ سارا کا سارا واقعہ جنت کے اندر پیش آیا۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ تو نے یہ تو دیکھا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، تو نے یہ نہ دیکھا کہ آرڈر کس نے کیا ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکم کیا دیا، دیکھنا یہ چاہیے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ جب حکم دینے والا اللہ ہے، پھر اللہ کے حکم کے آگے چوں چرا نہ کرے، بس چپ کر کے مان لیں، آرڈر اللہ کا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو آدم کو فضیلت ملی کس کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ اور آتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی حکومت دی تھی۔ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اتنی بڑی حکومت نہ پہلے کبھی کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، پوری دنیا کے بادشاہ، 4 بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جس میں سے 2 کافر اور 2 مسلمان۔ 2 کافر، ان میں سے پہلا بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے وہ نمرود، حضرت ابراہیم کے زمانے کا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اور دوسرا بادشاہ بخت نصر، یہ بھی کافر تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اور 2 مسلمان تھے، نمبر 1 ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین مسلمان تھے، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 16واں سپارہ سورہ کہف کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اور دوسرے بادشاہ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والے، اور بادشاہت بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، جنوں پہ بھی حکومت، جانوروں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چیونٹیوں پہ حکومت، ہوا پہ آرڈر۔ ان کے سامنے تو جن بھی ڈرتے تھے، کانپتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے آنے سے، اتنی بڑی حکومت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بیٹھے تھے، پرندے بھی موجود ہیں، جانور بھی موجود ہیں، حاضری لگا رہے ہیں پرندوں کی۔ حاضری لگاتے لگاتے کہنے لگے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد پرندہ چھوٹا سا، کہنے لگے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، بڑے غصے میں کہنے لگے وہ آئے تو صحیح ذرا، وہ آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا، وہ غیر حاضر کیوں ہے؟
مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے ہد ہد پرندہ کہاں پہ چلا گیا نظر نہیں آ رہا، آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی اپنا عذر پیش کرے، معقول عذر پیش کرے گا تو چھوڑ دوں گا ورنہ ذبح کر دیا جائے گا۔ لو بھی ہد ہد پرندہ آ گیا۔ اب ہد ہد پرندے نے آتے سار کہا، اے سلیمان احطت بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اے سلیمان میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں، ایسی خبر تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ہے کتنا؟ اتنا سا بات دیکھو اتنی بڑی کی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ سلیمان کے سامنے چھوٹا سا پرندہ بول کیسے رہے؟ کہتا ہے سلیمان ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ ایسی خبر تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان بڑے حیران ہوئے کہ میں بھی نہیں جانتا، بتاؤ ذرا تو کیا خبر لے کر آیا ہے؟ وہ ہد ہد پرندہ کہنے لگا میں فلاں جگہ پر گیا، میں نے دیکھا کہ اس پر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور سارے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ لمبا واقعہ قرآن پاک میں۔ اب ہد ہد پرندے نے بادشاہ کے سامنے ایسی ڈٹائی کے ساتھ اور جرت اور ہمت کے ساتھ بات کی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ علم۔ علم جب بندے کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ جرت، بہادری اور دلیری کے ساتھ بولتا ہے۔ تو اس پرندے کے اندر علم تھا، وہ علم کے جو حضرت سلیمان کے پاس نہیں تھا، اس کے پاس وہ خبر تھی جو سلیمان کے پاس نہیں تھی، اس لیے بادشاہ کے سامنے بولنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لو بھائی، حضرت سلیمان نے آرڈر کیا ملکہ کا تخت اٹھا کر لاؤ، جس کی خبر ابھی ہد ہد نے دی ہے تم میں سے کوئی اس ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے؟ اب جنات بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جن بیٹھے ہیں۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان ملکہ بلقیس کا تخت میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنی دیر لگے گی؟ اس نے کہا جتنی دیر تم یہاں بیٹھے ہو تمہارے بیٹھے بیٹھے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر میں لا رہے ہو، بڑی دیر میں لا رہے ہو، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں جنوں کی بس ہو گئی وہاں علم والا بولا ہے۔ قرآن کہتا ہے جہاں جن کام نہیں کر سکے وہاں علم والا بولا ہے، اور بول کر کیا کہنے لگا کہ اے سلیمان ملکہ بلقیس کا تخت میں لے کر آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ اب بتاؤ پلک جھپکنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ جی 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو کیا کہنے لگا علم والا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک لمحے میں حضرت سلیمان نے پلک جھپکی، دیکھا تخت سامنے پڑا ہے۔ اب وہ جو بندہ حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والا جنوں پر بھی برتری حاصل کر گیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ علم بنی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو علم والے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ اے لوگو علم حاصل کرنے والے یا تو سارے کے سارے عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے نمبر 2، اگر عالم نہیں بن سکتے تو دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علم اسٹوڈنٹ بنو، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو پھر علماء کی باتیں سننے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو نمبر 4 علماء سے محبت کرنے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا 5ویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا تکن الخامس فتہلک، 5ویں نہ بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ 5واں کیا چیز ہے کہ دلوں میں علماء کی نفرت رکھنے والا، دلوں میں اہل علم کی نفرت رکھنے والا۔ یاد رکھنا اگر کسی کے دل میں کسی عالم دین کی نفرت ہوگی، اس کو اگر دین آ بھی گیا تو اللہ کی قسم اس کی نسلوں میں دین نہیں آئے گا، نسلوں میں دین نہیں آئے گا۔ یہ نسلیں مسجدوں سے دور بھاگیں گی، یہ نسلیں قرآن سے دور بھاگیں گی، یہ مسجدوں سے مدرسے سے دور بھاگیں گی، ان کے دلوں میں قرآن نہیں آئے گا۔ کب؟ اگر ان کے ابو جی کے دل میں علماء کی نفرت تھی۔ یاد رکھیے اس بات کو، کبھی بھی دین والوں سے نفرت نہ کرنا۔ خامیاں کوتاہیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں،
ہم نے دین والوں کو، ہم نے اہل علم کو، مسجد مدرسے والوں کو نبی سمجھ لیا؟ ارے غلطیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے علماء کے خلاف بولتا ہے، ہر تیسرا بندہ اٹھتا ہے، خود کی حیثیت کوئی نہیں، خود کو پوچھتا کوئی نہیں، خود کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، گھر میں جس کی بات کوئی نہیں سنتا، اس کے بچے اس کی بات نہیں مانتے، مسجد میں آ کر کبھی مسجد والوں کے خلاف بولے گا، چگلیاں کرتے ہوئے جا رہا ہے، جمعہ پڑھ کے جا رہا ہے اور مسجد کے مولوی صاحب کی چگلیاں کرتے ہوئے جا رہا ہے، کبھی امام صاحب کی، کبھی مؤذن کی، کبھی کسی کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے اور جس کے ساتھ رشتہ آ رہا ہے وہ لڑکا جو ہے وہ کلین شیپ ہے، اپنی بیٹی اس کو دے دوں رشتے میں؟ اور میں دے دو۔ چند دن کے بعد ایک آدمی آیا، حضرت میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے اور جس کے ساتھ رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ لڑکا جو ہے وہ ہے تو دیندار، نمازی پرہیزی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیندار ہے، لیکن علماء کے خلاف بولتے ہیں، مولویوں کے خلاف بولتے ہیں۔ فرمایا کبھی بھی رشتہ نہ دینا، اس کو نہ دینا، اس کے پھسلنے کے چانس زیادہ ہیں، اس کے پھسلنے کے چانس ہیں، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے کٹوا دے گا، نماز پڑھتا ہے چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم نے کئی دیکھے ہیں، کبھی کوئی سیاست کے اندر کوئی مولوی ہوگا لوگ اس کو بول رہے ہوں گے، کبھی مسجد کے اندر مولوی ہوگا لوگ اس کو بول رہے ہوں گے، ارے یہ آپ کے نوکر تھوڑی ہے، یہ آپ کے ملازم تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے خادم ہیں، یہ تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں، کیا ان کی ویلیو ہے؟ سنو ذرا ان کی ویلیو کیا ہے۔ آج اگر کوئی وائٹ ہاؤس کے اندر، امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے اندر اگر کوئی چپڑاسی لگ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار اس کی بڑی پہنچ ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے یار، یہ تو وائٹ ہاؤس کے اندر چپڑاسی لگا ہوا ہے، یہ تو اس کے تو یار بادشاہ تک پہنچ ہے، اس کے ہاتھ بڑے ہیں۔ لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ مسجد اللہ کے نزدیک خدا کی قسم یہ وائٹ ہاؤس سے بھی بہت اعلیٰ ترین جگہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے ان کی حیثیت تو ہماری مسجدوں کے واش روم سے بھی کم تر ہے۔ ہم نے ان مسجدوں اور مدرسوں کو چھوٹا سمجھ لیا۔ فرمایا یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ زمین پہ ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ یہ اگر دین والے نہ رہے خدا کی قسم قیامت آ جائے گی۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، یہ اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، سمجھ جاؤ قیامت آ گئی۔ یہ جب تک موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، تو اس لیے ان کی قدر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے ان کی قدر کریں، یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، مسجدوں سے جڑے ہوئے لوگ۔ بڑی عجیب حدیث یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے گھروں میں کھونٹیاں ہوتی ہیں نا، کھونٹیاں دیوار کے ساتھ چمڑی ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، فرمایا کچھ نمازی مسجد کے کھونٹے ہیں، کچھ نمازی مسجد کے ان کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ باہر نکل کے ایسے مچلتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کے مچلتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے علامہ جار اللہ زمخشری، بس آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ علامہ جار اللہ زمخشری وہ جب بھی مکہ میں جاتے خانہ کعبہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہتے، خانہ کعبہ چھوڑتے نہیں تھے، بس مسجد سے نکلتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے، ورنہ ہر وقت وہیں، ہر وقت یہیں۔ ہر وقت مسجد میں رہنے کی وجہ سے ان کا نام پتہ کیا پڑ گیا؟ جار اللہ۔ جار اللہ کا مطلب ہے اللہ کا پڑوسی۔ ارے اللہ کا پڑوسی بن جائیں تو اس سے اونچی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، کبھی بھی مولویوں کے خلاف نہ بولنا، کبھی بھی دین والوں کے خلاف نہ بولنا۔ کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ذات صرف نبی ہوتے ہیں، یا گناہوں سے پاک یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے پاک صاف نہیں ہے۔ ہاں باقیوں سے تو اچھے ہیں نا، دوسروں سے تو اچھے ہیں نا، ہم یہی سمجھ لیا کریں اور یہی سمجھ لیا کریں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی ہے، اس کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہے، یہ اچھے کام بھی کرتا ہے، یہ برے کام بھی کرتا ہے۔ ہماری عجیب، جس طرح مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، ایک مکھی ہوتی ہے شہد کی مکھی، وہ اچھی جگہ پہ بیٹھتی ہے، اور ایک مکھی ہوتی ہے گندی،
وہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے. ہماری کچھ طبیعت بھی گندی مکھی کی طرح بن گئی. ہم انسان کے اندر اچھائیاں نہیں دیکھ رہے, ہم اس کی خرابیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسی ہماری گندی طبیعت بن گئی, اچھائیاں نہیں دیکھتے, ہم اس کی خرابیاں ہی دیکھتے ہیں. اور یہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے, فلاں کے اندر یہ خرابی ہے, چاہے اس سے زیادہ اس کے اندر خرابی ہو,